بہت بڑی تو نہیں ہے. اگر مگر کچھ نہیں. سب سے خوش قسمت انسان وہ ہے جو خود کو اللہ کی مرضی کے حوالے کر دے، خود ٹوٹتا رہے، دوسروں کو جوڑتا رہے، دلوں سے نفرت مٹاتا رہے. جو تکلیف دے اپنی گفتگو سے، دل چھلنی کر دے، اس پہ خاموشی اختیار کر لے. کوئی غصے میں تہذیب و اخلاق سے اتر جائے تو معاف کر دے. اللہ کے بندوں کو غم نہیں ہوتا، وہ اپنے خسارے کو اللہ کا نفع سمجھتے ہیں. جو تکلیف دے گا نفع سمجھتے ہیں. جو تکلیف دے گا اسے بھی تکلیف نہیں دینی. اس مقام پر پہنچ جاؤ تو اللہ کا قرب مل جاتا ہے، اللہ قریب آ جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کی شفاعت کا آسرا بن جاتا ہے، پل صراط آسان ہو جاتا ہے. اللہ اللہ ہے، اللہ کسی کی ترکیب تدبیر میں نہیں آتا. اللہ ہمارے مزاج کے مطابق نہیں چلتا. اگر ساری دنیا بھی آپ کے ساتھ مل جائے، آپ کی پذیرائی قصیدہ گوئی بھی خود کو وقف کر دے، آپ کے حق میں مل کر سارا شہر دعا کرنے لگے، وہ رب ہے، جانتا ہے اسے کیا کرنا ہے. ایک معمولی سی چڑیا کی دعا فریاد وہ سن لے گا. وہ ہمارے حق میں دعا کر دے تو وہ قبول ہو جائے گی، جبکہ سارے شہر کی دعائیں رائے گاہ چلی جائیں گی. اللہ کسی کے مزاج سے نہیں چلتا، وہ اللہ ہے، بس وہی جانتا ہے کس کے ساتھ کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے، کسی مسئلے کا حل کیسے نکالنا ہے، یہ وہ جانتا ہے. یا اللہ تیری رحمتیں، تیری نعمتیں ہمیں تیری یاد سے غفلت کی طرف نہ لے جائیں. یا اللہ تیری رحمتیں، تیری نعمتیں ہمیں تیری یاد سے غفلت کی طرف نہ لے جائیں، اور تیری آزمائش، تیرا امتحان، تیری سختی ہمیں تیری رحمت سے مایوسی کی طرف نہ لے جائیں. سننے والا سن کر، سہنے والا سہ کر جب خاموش ہو جائے تو سمجھ لینا کہ اس کا معاملہ اللہ کی عدالت میں پہنچ گیا. بہت شکریہ. ساری سازشیں، چالاکیاں، ہوشیاریاں، خود کو منوانے اور پہچان بنانے کی تراکیبیں صرف دنیا میں ہی کام آتی ہیں. کسی کو دھوکہ دے دیا، کسی کو بیوقوف سمجھ لیا، کہیں جھوٹ بول لیا، کسی سے میٹھی زبان سے کام نکلوا لیا، کسی کی بے عزتی کر دی، مطمئن ہو گئے، چیخ لیے، چلا لیے، سانس روک دی، نیند اڑا دی، دھمکا دیا، ڈرا دیا، مگر یہ سب آپ تک محدود نہیں رہتا، فضاؤں میں، ہواؤں میں نہیں اڑ جاتا، سب نوٹ ہو رہا ہوتا ہے. فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں اور اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ فیصلے کر رہا ہوتا ہے. نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی نے کہا صلہ رحمی کرو، رشتے نہ توڑو، نیکی کرو، بھلائی کرو، غریبوں کمزوروں کے لیے وسیلہ بنو، جو بھی کام کرو اپنے لیے نہیں اللہ کی رضا کے لیے. پھر نبی نے فرمایا ایک دوسرے کی کامیابی کے لیے دعا کرو، رات کو سجدوں میں اپنی خطائیں یاد کرو، معافی مانگو، بے کھٹکے جنت میں چلے جاؤ گے. بھوکوں کا پیٹ بھرو، ظلم سے بچو، اللہ کی محبت پاؤ گے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے جو دنیا کی زندگی اور دنیا کی خوشنمائی، رونق، شان و شوکت اور دلکشی کے طالب ہوں
ان کے تمام کاموں کا اجر انہیں دنیا ہی میں ملتا ہے۔ جو دنیا کی زندگی اور دنیا کی خوشنمائی، رونق، شان و شوکت اور دلکشی کے طالب ہوں، ان کے تمام کاموں کا اجر انہیں دنیا ہی میں ملتا ہے، یہی انہیں دے دیا جاتا ہے، اس میں کچھ کمی نہیں کی جاتی۔ جو وہ طلب کرتے ہیں وہی ان کو دے دیا جاتا ہے، مگر آخرت میں ان کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں۔ اپنے آپ کو بدلنے کا فیصلہ نہ حالات پہ نہ وقت پہ ٹالا جا سکتا ہے، نہ کسی مجبوری نہ کمزوری کے لمحے پہ ٹالا جا سکتا ہے۔ فرعون کی بیوی نے خود کو تب بدلا جب خدائی کا دعویٰ کرنے والے وہ فرعون کے گھر میں تھی، اور نوح علیہ السلام کے بیٹے نے اس وقت خود کو بدلنے سے انکار کر دیا جب وہ ایک نبی کے گھر میں تھے۔ خود کو بدلنے کے لیے خود فیصلہ کرنا ہے۔ اپنی غلطی، خطا، گناہ کے ہم خود ذمہ دار ہیں، نہ وقت، نہ حالات، نہ کوئی اور قصوروار ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا آپ نے کبھی مجھے بری بات زبان سے کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ قیامت کے دن وہ لوگ اللہ کی نظر میں سب سے برے ہوں گے جنہیں لوگ ان کی زبان کی وجہ سے الگ کر دیں گے، کنارہ کر لیں گے، تاکہ ان کے گناہ کے حصے دار نہ بنیں۔ جن کے غصے اور زبان سے لوگ ڈریں گے، جو خود پہ برے لفظ رکھ کر دوسروں کو برا کہیں۔ غصہ آ جائے تو نفس قابو میں نہ رہے، زبان بے قابو ہو جائے، پھر بہترین وہ ہے جو پہلے معافی کا راستہ اختیار کرے، معافی میں پہل اور جلدی کرے۔ نبی کی سنت ہے، اللہ کا حکم ہے، جنت کا راستہ ہے۔ غصے اور نفس کا شیطان عقل کو کھا جاتا ہے۔ عقل جیسی شریف چیز پہ کمزور نفس اور غصے جیسا کم ترین شیطان کا غلبہ انسان کے دل میں بس کر اس پر قبضہ کر لیتا ہے۔ نفس کا جانور عقل کو اس کے وجود سے نکال کر دربدر کر دیتا ہے، اور پھر نفس کا یہ جانور انسان کے وجود میں شیر بن کر دندناتا ہے۔ عقل وجود سے نکل جاتی ہے، بدترین نفس وجود میں گھر بنا لیتا ہے، دھما چوکڑی مچاتا ہے، ادھر ادھر پھرتا ہے، فتنہ فساد بن جاتا ہے۔ پس اگر کوئی نقصان پہنچائے تو یہ سمجھو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس میں بھی کوئی اللہ کی بھلائی ہے۔ اگر کا لفظ شیطان کے کام کے در کھولتا ہے۔ یوں نہ کہو، اگر میں یوں کرتا یہ نقصان نہ ہوتا، اگر میں پہلے ہی ایسا کرتا تو اچھا ہو جاتا۔ اگر مگر سے بچو، جو ہو گیا اس سے درس لو، اور اس درس سے لوگوں کو سبق دو، ان کو اس نفس کے خطر سے بچاؤ۔ یہ اللہ کا راستہ ہے جو بظاہر نقصان دہ ہے مگر اصل فائدہ ہے۔ جو اللہ کو پہچان لیتا ہے گلا شکوہ چھوڑ دیتا ہے، مفادات و خواہشات سے مفر پاتا ہے، خاموشی کا راستہ چنتا ہے، اور وہ اسی پہ راضی برضا رہتا ہے کہ یہی تو مقصد حیات ہے، یہی تو فلسفہ کائنات ہے، اور یہی قرآن کا ضابطۂ مخلوقات ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ بہت اچھے ماشاء اللہ۔ یہ تھی مقرر انٹرنیشنل کی سرپرست اعلیٰ زیب النساء زیبی صاحبہ۔ اسی دوران تشریف لائے ہیں جناب حافظ عبدالغفار واجد صاحب، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ثنا خیر بھٹو صاحب تشریف لائے ہیں، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں جناب ریاض ندیم نیازی صاحب کو تھوڑی دیر انتظار کرنے کے لیے گزارش کرتا ہوں اور اپنا کلام سنانے کی اجازت چاہتا ہوں۔ جناب صدر کی اجازت سے جی بالکل بھائی۔